اب دیکھیے جب دھواں چھا جائے گا سورج چھپ جائے گا، اب سورج بھی چھپے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دھواں بھی ایک نشانی ہوگی، دھماکہ بھی ایک نشانی ہوگی، اور سورج کا چھپنا، اس کے لیے آپ ذرا دیکھیے سورت تکویر کو۔ جی تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ تھم نیل انتہائی دہشت ناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ دراصل یہ قیامت کی عکاسی کر رہا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ذہنوں میں قیامت کا منظر لگ بھگ ایسا ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تھم نیل پر ایٹامک بلاسٹ دکھایا گیا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت دراصل یہی ایٹامک ایکسپلوژن یا ایٹامک ایکسپلوژنز ہیں؟ جی ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، قیامت انہی ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں ہی رونما ہوگی۔ سورۃ واقعہ میں آتے ہے کہ زمین ایک دم زلزلے کی طرح ہلا دی جائے گی، یک بارگی ہلا دی جائے گی، بالکل ایک زلزلہ سا آئے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین جو ہے وہ زوردار طریقے سے ہلا دی جائے گی۔ اب دیکھیے، ایک ہے سورت زلزال، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین ایک زلزلے کی طرح ہلائی جائے گی اور پھر یہ ہلتی رہے گی۔ تو چلیں سورت واقعے کی طرف چلتے ہیں، ذرا دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں۔ آتے ہیں کہ پہاڑ یوں ہو جائیں گے جیسے بھری ریت کے ٹیلے، یوں بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، کہ یہ جبال جو ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں، یہ بھربھرے سے ہو جائیں گے، یہ غبار بن جائیں گے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ سبھی اسی معنوں میں آتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مثال دی ہے، یہ اکثر ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، کہ مجھے اس وقت وہ آیت ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی، کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ تو اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ بات بتائی تھی کہ پہاڑ جو ان سے ہیں وہ چلیں گے، اڑنے لگ جائیں گے، تو تب ابو جہل نے طنزاً اپنے ایک ملازم سے کہا تھا کہ یہ پتھر اٹھاؤ اور لے جاؤ رکھو اور ان سے کہو کہ اس کو چلا کر دکھائیں۔ بہرحال پہاڑوں کا تذکرہ بار بار آیا ہے کہ جب پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے یا وہ زلزلے کی طرح ہلنے لگ جائیں گے، غبار بن جائیں گے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سن 1998 میں ضلع چاغی میں راسکو کے پہاڑی سلسلے میں کیے گئے جو نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس تھے پاکستان کے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہاڑ کس طرح غبار بنیں گے۔ یہ ذرا دیکھیے۔ یہ پہاڑ غبار بن کر اڑنے لگا ہے۔ اس کو بھی سورۃ واقعہ میں ایسے ہی کہا گیا تھا کہ فکانت حبا، کہ پہاڑ جو ہیں یہ غبار بن کر اڑنے لگ جائیں گے۔ اب دیکھیں، پہاڑوں کی بات چل نکلی تو مجھے ایک اور سورت کی ایک آیت ابھی میرے ذہن میں آئی ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ سورۃ القاریہ جو ہے، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کہ وہ کھڑکھڑانے والی، یعنی وہ شور کرنے والی، وہ جس میں کہ دھماکے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ، اور تجھے کیا ادراک کہ وہ چیز کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش مبثوث، اور اس روز جو انسان ہوں گے وہ تو پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دیکھا پھر جبال کا ذکر آ گیا، پھر پہاڑ کا ذکر آ گیا
کہ یہ پہاڑ یوں ہو جائیں گے جیسے اڑتی ہوئی روئی کے گالے، کہیں پر آ گیا کہ جیسے بھربھری ریت کے ٹیلے، یا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یا غبار بن کر اڑنے لگیں گے، اور یہاں پر آ گیا کہ جیسے روئی کے گالوں کی طرح وہ اڑنے لگیں گے، تو پہاڑ ہر صورت ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا جا رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ کہ یہ جو ایکسپلوژنز ہوں گے یہ اس قدر تباہ کاری لے کر آئیں گے زمین پر، اس قدر تباہ کاری لے کر آئیں گے کہ وہ جو قیامت کا منظر قرآن حکیم میں بار بار ہم کو بتایا سکھایا گیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، وہ کبھی یوں نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود اوپر سے کوئی بٹن دبا دے گا تو قیامت آ جائے گی، ہرگز نہیں۔ یہ انسان کا ہی کیا دھرا ہوگا، یہ دھماکے ہوں گے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ چلیں ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فردر قرآن حکیم میں ایسی کون کون سی نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہ جو پہاڑوں کے اڑنے ٹوٹنے کا اور اس کے علاوہ بلاسٹ کا جو تذکرہ ہے وہ بھی آتا ہے، حالانکہ 1400 سال پہلے جب یہ دھماکہ، یہ بلاسٹ، اور خاص طور پہ ایک بڑے بلاسٹ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، تب بھی قرآن نے کہہ دیا تھا کہ بلاسٹ ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا، کس طرح کہا گیا قرآن میں، کہا گیا، تو اس کے لیے آپ کو سورۃ یاسین کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر آپ سورہ یاسین کو دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا۔ وہ یہی پوچھتے تھے کہ یہ قیامت آخر کیا چیز ہے اور یہ کیسے آئے گی، اور بارہا وہ ڈیفرنٹ انداز میں یہ سوال کرتے تھے۔ جیسے کہ سورۃ نبا میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ سورۃ نبا کو اگر آپ دیکھیں تو یسألونک عن النبا، یہ پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کی بابت۔ نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، تو وہ اس کو بہت بڑی خبر کہا کرتے تھے وہ لوگ، یہ قیامت کو۔ ان کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی نا کہ یہ سب کوئی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سورج جو ہے وہ بجھ جائے گا، پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے اور انسان دوبارہ زندہ ہوں گے، تو وہ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہاؤ اٹ از پاسبل، بٹ اٹ از پاسبل۔ لیکن ان کو سمجھانا مشکل تھا، لیکن قرآن حکیم میں بار بار مختلف انداز میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب دیکھیں لاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اب آگے دیکھیے اگلی آیت میں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ مَا يَنظُرُونَ، نہیں یہ منتظر، ہاں مگر ایک دھماکے کے، ہاں مگر ایک زوردار آواز کے۔ یہ صحیح ہاتھا کا جو معنی ہے نا وہ دھماکے کی سینس میں آتا ہے۔ ما ینظرون، یہ تو منتظر ہیں ایک اس چنگھاڑ کے، کہیں پر ترجمہ اس طرح ہوا ہے چنگھاڑ کے منتظر ہیں، اور کہیں پر ترجمہ یوں ہوا ہے کہ یہ ایک بڑے دھماکے کے منتظر ہیں۔ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون، تأخذهم کہ وہ ان کو آ پکڑے گا، وہ دھماکہ ان کو آ پکڑے گا، وهم یخصمون، جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے کر آئیے، یہ آپس میں جھگڑنے کی بات ورلڈ وار کی طرف آ جائیے۔ اگر مختلف ملکوں کی فوجیں آ جائیں گی، اگر امریکہ وہ 7 سمندر پار سے مڈل ایسٹ میں آتا ہے تو کیا ہوگا؟ چائنیز بھی نکلیں گے ادھر سے، رشینز بھی نکلیں گے، اسرائیلی بھی نکلیں گے، تو کیا ہوگا؟ وَهُمْ يَخْصِمُونَ، یہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں، تو وہ دھماکہ ان کو آ لے گا۔ ڈیفینیٹلی جب جنگ اتنی ڈیپلی جائے گی اور جب کسی ایک فریق کو اپنی موت نظر آ رہی ہوگی تو وہ اٹامک بلاسٹ کر دے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بلاسٹ پوری طرح پھیلے گا، دوسرا ملک بھی بلاسٹ کر دے گا، پھر تیسرا ملک بھی بلاسٹ کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ بتاتا ہوں۔
یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ دھماکے ہوں گے، یہ تاشا جب دھماکے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو تھمب نیل پہ بھی نظر آیا ہوگا کہ ایک آگ کا شعلہ جو اوپر اٹھ رہا ہے، لیٹر آن وہ دھوئیں کے ایک بادل میں ایک چھتری سی بن جاتی ہے ایک دھوئیں کی، اور وہ بادل بن جاتا ہے اور وہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، دھواں بھی آئے گا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی جو ماہرین نے دی تھی، یہ سن 2016 میں جب انڈیا اور پاکستان میں ایکسکلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اس وقت ماہرین نے جو رپورٹ دی تھی، ایک اپنا حساب لگا کر کے اگر اٹامک بلاسٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا، وہ بھی ایک چھوٹی سی دلچسپ رپورٹ ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہم قرآن حکیم کی ایک اور آیت کی طرف جاتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورۃ دخان کی آیت نمبر 10 کو اگر آپ دیکھتے ہیں سورۃ دخان میں، تو وہ اس طرح ہے کہ فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ۔ یہ جو دخان ہے نا، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اور ابھی بات بھی ہم دھوئیں کی کر رہے ہیں کہ جب بلاسٹ ہوگا تو دھواں بھی ہوگا، وہ دھواں بلند ہوگا اور پھر وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اوپر چھانا شروع ہو جائے گا۔ اس پر رپورٹ آئی تھی نا، وہ رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماہرین نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ دھماکے ہوتے ہیں تو یہ اس قدر پاورفل دھماکے ہوں گے کہ ایک دھوئیں کا بادل جو ہے وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کلیئر؟ پھر وہ دھواں ٹریول کرنے لگ جائے گا، مزید پھیلنا شروع کر جائے گا، اور ود ان 6 months وہ امریکہ تک بھی پہنچ جائے گا، اور یہ دھواں اتنا گہرا ہوگا، اتنا تیز دھواں ہوگا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین پر نہیں آئے گی۔ اور کب تک نہیں آئے گی؟ اکارڈنگ ٹو دیٹ رپورٹ وہ 20 سال تک سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑے گی۔ تو آپ لوگ جو سائنس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورج کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو 20 سال تک جہاں سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نباتات نہیں اگیں گے، دریا فلو نہیں کریں گے، سمندر میں مد و جزر نہیں اٹھے گا، سورج ہوگا تو چاند ریفلیکٹ کرے گا، تو چاند میں وہ کشش پیدا ہوگی جس سے کہ سمندر کے اندر مد و جزر اٹھتا ہے، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فردر اگر آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگ جسٹ 4 سے 5-6 مہینے تک آپ دھوپ میں نہ نکلیں تو آپ کو ہڈیوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر جب آپ سے کہتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کا انجیکشن پئیں یا وائٹامن ڈی کا کیپسول کھایا کریں، وائٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے، تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب 20 سال تک زمین پر سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لا محالہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ سورج، یہ دھواں جو ہے یہ آسمان کو کور کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ۔ بس اب انتظار کرو اس دن کا کہ جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا، یغشیٰ الناس، لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ہے ایک سخت عذاب۔ اب دیکھیں جب دھواں چھا جائے گا، سورج چھپ جائے گا، اب سورج بھی چھپے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دھواں بھی ایک نشانی ہوگی، دھماکہ بھی ایک نشانی ہوگی، اور سورج کا چھپنا۔ اس کے لیے آپ ذرا دیکھیے سورۃ تکویر کو، اس کی پہلی آیت کو ہی آپ دیکھیے۔ اس کی پہلی آیت ہے اِذِ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جب سورج جو ہے ماند پڑ جائے گا، سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا،
سورج جو ہے وہ بجھا دیا جائے گا. یہ ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ انداز میں اس کے ترجمے مترجمین نے کیے ہیں، وہ سبھی ٹھیک ہیں. ان سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ دیر ول بی نو سن لائٹ ایٹ آل. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورج نہیں رہے گا، ستارے مان پڑ جائیں گے، دھواں ہوگا، دھماکہ ہوگا. اور یہ دھماکہ کیسے ہوگا، کس حال میں ہوگا کہ جب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، جھگڑا ہو رہا ہوگا، مین کے عالمی جنگ چھڑ رہی ہوگی تو دھماکہ ہو جائے گا. بلکہ لیٹ می سے کہ دھماکے ہو جائیں گے. تو قیامت کا وہ منظر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کھینچ کر ہمیں بتایا ہے، جو کہ مختلف جگہوں پر موجود ہے. اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو مختلف جگہوں سے آپ اس کو پک کر سکتے ہیں. تو وہ منظر کشی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کی ہے، اگر آپ ان کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ منظر اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ جب دھماکے ہوں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جب سب سکون آئے گا تو اس کے بعد سور پھونکا جائے گا. وہ اس کے بعد ہے سورۃ یاسین کی جو میں نے بات کی ہے. اگر آپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُوهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. اور یہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. تو یہ تو منتظر ہیں اس دھماکے کے، یہ تو منتظر ہیں اس چنگھاڑ کے جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی. تب نہ تو یہ کوئی وصیحت کر سکیں گے اور نہ لوٹ کر اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور